یہ بھی اس کا کافی حصہ جو ہے ختم کر دیا ہے. تو اس پہاڑ کو جو ہے جبل صلا کہا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے اس وقت کا مدینہ تھا. جو ابھی مسجد نبوی ہے وہ تقریباً اس کے پیچھے ہے. مسجد نبوی اور اس کے ساتھ جو مرکزیہ کہلاتا ہے نا، جو ہوٹلوں کی 2-3 لائنیں ہیں، وہ سب اس کے پیچھے واقع ہیں. اور یہ جگہ اس لیے مشہور ہے خندق کے حوالے سے کہ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے صحابہ کی اکثر تعداد جو ہے یہاں پہ موجود ہے. باقی خندق جو ہے یہ پورے مدینہ کے لیے ہوتا ہے کہ ساتھ میں ہمارے بہت پہاڑ ہے. تو ایک سائڈ خندق کی جو کھودی گئی ادھر سے لے کے یہاں یہ سیدھا آگے چلے جائیں تو مسجد امامہ تک جو ہے سارا علاقہ. اور دوسری طرف بہت کے دوسری طرف سے لے کے مسجد نبوی کی جو بیک سائڈ اب بنتی ہے، یہاں پہ ابھی وہ کنگ فہد گیٹ ہے، تو ادھر تک یہ ساری خندق کھودی گئی. اور اللہ کے نبی نے ہر جو قبیلہ تھا اس کے ذمے جہاں جہاں وہ آباد تھے ان کو کہا کہ آپ نے یہ خندق جو ہے اتنی کھود دی. اور اس کے بعد جب وہ مکہ والے لوگ آئے تو ان کے لیے یہ نئی چیز تھی، کیونکہ عربوں کے ہاں خندق اس طرح نہیں کھودی جاتی. تو وہ یہ دیکھ کے پھر بڑے حیران پریشان ہوئے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے. تو پھر یہ سارا جو علاقہ ہے نا پیچھے، ادھر وہ لوگ جو ہیں 1 ماہ تک انہوں نے یہاں پہ اپنے خیمے وغیرہ لگائے تھے، اور اس جگہ پہ وہ لوگ جو ہیں وہ آباد ہوئے تھے. تھوڑا آگے ہو جائیں یہ ضرور پڑے گا. اچھا جی. تو اس کے بعد 1 ماہ تک یہ جو ہے سارا جنگ جو ہے جاری رہی. اس میں اصل میں جنگ تو ویسے کوئی لڑائی باقاعدہ نہیں ہوئی تھی. جنگ یہی تھی اصل میں اس میں کہ مسلمان جو ہیں ان کے پیچھے ایک پورا قبیلہ جو ہے یہود کا، وہ ان کا مخالف تھا، مدینہ کے اندر موجود تھا، اور منافقین اس کے علاوہ تھے. اور مسلمانوں کی عورتیں اور بچے بالکل اکیلے تھے. اور اللہ کے نبی نے جتنے مرد لوگ تھے جو لڑنے پھرنے کے قابل تھے، آپ اس سے ہو جائیں تو ان سب کو اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ کوئی بھی جو ہے اس جگہ سے نہیں جائے. اور خندق کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے سب مسلمان صحابہ جو تھے ان کو مقرر کیا تھا تیر اندازوں کو، تاکہ ادھر سے کوئی کراس نہ کر سکے. اور عورتیں اور بچے مدینہ میں اکیلے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری صورت نازل کی ہے، سورۃ الاحزاب. اس میں اس کے حوالے سے جو ہے واقعات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کا طرز عمل تھا، جو یہود کا تھا، جو کفار کا تھا، منافقین کا تھا، سب کا الگ الگ جو ہے بیان کیا کہ کس نے کیا کیا تھا اس کے اندر. تو جو منافقین تھے وہ جنگ کے شروع میں ہی جو ہیں وہ چلے گئے بہانے بنا. کسی نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ مسئلہ ہے، کسی نے کہا جی یہ مسئلہ ہے. اللہ کے نبی نے ان کو جانے دیا. تو پیچھے جو لوگ بچ گئے وہ تھے جو کہ سچے مسلمان تھے. اور دوسری طرف جب یہ خندق کھودی جا رہی تھی تو جو یہود اور منافقین تھے وہ ہنستے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھود رہے تھے تو آپ نے ساتھ ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ خوشخبریاں بھی دی. آپ نے کہا کہ یہ علاقے جتنے ہیں یہ سارے مسلمان فتح کریں گے. تو اب جب اللہ کے نبی یہ کہتے تھے کہ یہ علاقے فتح ہوں گے تو جو وہ لوگ تھے یہود اور منافقین وہ ہنستے تھے کہ ان کا جو نبی ہے نعوذ باللہ وہ پاگل ہو گیا ہے کہ دیکھو اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، مدینہ کے اندر بھی ان کو گھر ان کے اپنے محفوظ نہیں ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ علاقے ہم نے فتح کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو ہے وہ سچی ثابت کی. اور کچھ علاقے جو ہے عرصے کے بعد ہی خود اللہ کے نبی کے دور میں ہی یمن فتح ہو گیا، عرب سارا فتح ہو گیا. اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک سارا کا سارا جو ہے علاقے جو اللہ کے نبی نے کہے وہ فتح ہو گیا. تو یہ سب کے سب ابھی بھی مسلمان علاقے ہیں. تو اس کے بعد دوسری طرف مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ سردی کا موسم تھا، دوسرا بھوکے پیاسے تھے مسلمان. اللہ کے نبی صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے. ہمیں تو یہ کیفیت نہیں معلوم کہ پتھر کیسے باندھے جاتے تھے. تو جو علماء نے لکھا ہے کہ پتھر اس طرح پیٹ پہ باندھا جاتا تھا کہ پیٹ کی جو یہ آنتے ہیں جو یہ سارا ہے تو یہ پیٹ پیچھے کمر کے ساتھ لگ گئے، اور اس کے اوپر کپڑا باندھ لیتے تھے تاکہ ایک تو پیٹ میں ہوا وغیرہ نہ بڑھے اور دوسرا پیٹ میں درد نہ ہو بھوک کی وجہ سے. تو صحابہ نے اللہ کے نبی کے پاس جا کے شکایت کی کہ اللہ کے نبی اس طرح ہم بھوکے ہیں، خندق کھودی نہیں جا رہی. تو اللہ کے نبی نے اپنا کپڑا اٹھا کے دکھایا تو آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے. اور یہی اصل ان جگہوں پہ آنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے متعلق سیکھ سکیں. تو ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو ساری زندگی گزری ہے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اگر ہمارے گھر ایک دن چولہا جلا ہے تو دوسرے دن بھی چلا. اوکے، اگر ایک دن بھوکے ہوتے نا اگلے دن چولہا نہیں جلتا تھا. اللہ کے نبی گھر میں آتے فجر کی نماز پڑھ کے تو آ کے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، اکثر جواب ملتا کہ کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی کہتے ٹھیک ہے میں روزہ رکھوں. تو یہ وہ اصل اسباق ہے جو سیکھنا. بہرحال صحابہ کرام 1 ماہ تک اللہ کے نبی کے ساتھ ڈٹے رہے،
سخت سردی میں اسلحہ نہیں تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، لیکن وہ 1 ماہ تک ڈٹے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے فتح کے اسباب پیدا کیے۔ ایک تو ان کی آپس میں پھوٹ پڑ گئی، وہ بھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم تفصیلات میں جائیں۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا کرتے رہے مسلسل، تو ایک دن بدھ کے دن اللہ کے نبی نے ظہر سے عصر کے دوران جو ہے لمبی دعا کی، ظہر سے لے کے عصر تک مسلسل۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی کہ کل تک یہ لشکر جو ہے چلے جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ اب ہماری بس ہو گئی ہے، ہم عاجز ہو چکے، ہم نے تیری خاطر 1 ماہ تک اس لشکر کا مقابلہ کیا ہے، تو اب تو ہماری مدد کر دے۔ تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی، تو اوپر آپ کو مسجد نظر آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کے نبی کا خیمہ تھا، تو اس جگہ پہ اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی تھی، اسی لیے اس مسجد کو مسجد فتح بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خوشخبری دی تھی۔ تو اس کے بعد ابھی اب ڈوبا آ جانی آپ سب۔ تو باقی یہ جو مسئلے ہیں ان کے بارے میں 2 باتیں، ایک کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کے نبی نے نمازیں پڑھی تھی، دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتی صحابہ کو مقرر کیا تھا، یعنی لشکر کے حصے تھے، ظاہری بات ہے۔ تو یہ نیچے مسجد فتح کے ساتھ مسجد ابوبکر ہے جو بڑی مسجد بنی ہے، اس جگہ پہ 2 مسجدیں تھیں، جیسے مسجد علی یا مسجد خندق کہا جاتا ہے۔ یہ سامنے ادھر کر کے جو تھوڑی مسجد ہے اسے مسجد سلمان فارسی کہتے ہیں، اور پیچھے 2 اور ہیں، مسجد عمر اور مسجد فاطمہ کہتے ہیں۔ باقی ادھر الگ سے کوئی نماز وغیرہ پڑھنا یا جا کے خصوصی ادھر کی زیارت کرنا، ایسا کوئی، کیونکہ یہ شرعی زیارت نہیں ہے، تو جو اپنے آپ کو تکلیف جس نے دینی ہے وہ چلا جائے، دیکھ لے، جس نے نہیں دیکھنا وہ چکر کی بس میں بیٹھ جائے۔ 9:07 ہوئے۔